آج کی آیت کریمہ نصیحت کے اعتبار سے ہے کہ ہمیں سماج میں کیسے رہنا چاہیے. یہ سماج قرآن جو ہے زندگی جینے کا سلیقہ بتا رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن ولا تلمسوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس اسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون. ایمان والو، نہ مرد مردوں سے ہنسیں، عجب نہیں کہ وہ ان ہنسنے والوں سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں عورتوں سے، دور نہیں کہ وہ ان ہنسنے والیوں سے بہتر ہوں. اور آپس میں طعنہ نہ کرو اور ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو، کیا ہی برا نام ہے مسلمان ہو کر فاسق کہلانا. اور جو توبہ نہ کرے تو وہی ظالم ہے. یہاں پر دیکھیے کتنی اچھی بات کری. قرآن کہتا ہے زندگی کا ایک مرحلہ ہے کہ کوئی بھی مرد کسی مرد پر نہ ہنسے، یعنی کسی کا مذاق نہ اڑائے. جیسے سمجھانے کے لیے ایک بات کہوں میں، ایک آدمی گورا ہے اور ایک آدمی کالا ہے، تو اسے کالا اتنا کالا کہو کہ اسے برا لگنے لگے، تو یہ ہوگا اس کا مذاق اڑانا، سمجھے. یا کوئی ایک دم گورا ہے تو اسے بھورا اتنا کہتے ہیں، اتنا بھورا کہو کہ اسے برا لگنے لگے، تو یہ اس کا مذاق ہو جائے گا. ایک ہو گئی مثال. ایک یہ کہ ایک آدمی اپنے گناہوں سے توبہ کر چکا ہے، ایک آدمی اپنے گناہوں سے توبہ کر چکا ہے مگر اب گناہ نہیں کرتا ہے، پھر بھی لوگ اسے کہتے ہیں کہ تو نے توبہ کر لی، تو سچا ہو گیا، تو اچھا ہو گیا، تو سدھر گیا. یعنی کہ وہ اچھا ہونا چاہتا ہے تب بھی اسے طعنہ دے کر کے اسے اچھا نہیں ہونے دیتے. اس کی 4 آدمیوں کے سامنے کسی کی بے عزتی کرنا، 4 لوگوں کے سامنے کسی کی بے عزتی کرنا گویا اس کی مذاق اڑانا ہے. کیا ہے؟ مذاق اڑانا ہے. تو یہی کہا نہ مرد مردوں سے ہنسیں، عجب نہیں، یعنی بڑی بات نہیں کہ وہ ان ہنسنے والوں سے بہتر ہو، کیونکہ تم نہیں جانتے ہو کسی آدمی کے بارے میں جو ظاہر میں جیسا دکھ رہا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ ایسا ہو سکتا ہے وہ راتوں کا عبادت گزار ہو سکتا ہے وہ راتوں کا عبادت گزار ہو. اس لیے قرآن حدیث نے، شریعت نے ایک حکم لگایا ہے، آدمی کتنا ہی برا کیوں نہ ہو پھر بھی حدیث یہ کہتی ہے ظن المؤمنین خیرا، اس کے بارے میں اچھا ہی گمان کرو. کیا گمان کرو؟ اچھا ہی گمان کرو. اور نہ عورتیں عورتوں سے، دور نہیں کہ وہ ان ہنسنے والیوں سے بہتر ہوں. یہی مثال ان پر بھی تم ثابت کر سکتے ہو کہ عورتیں دیکھو کس طریقے سے مطلب جو ہے ایک دوسرے کے مذاق اڑاتی ہیں. ایک قاعدہ سمجھو، اگر ایک عورت 4 عورتوں کے اندر ایک عورت کی ایسی بات کہے کہ جس سے اس کی عزت کم ہو جائے تو اس کا یہ مذاق ہے، اس کی زندگی کے ساتھ کھلواڑ ہے. بلکہ ہر ایک مومن کی عزت دوسرے مومن کے ہاتھ میں ہوتی ہے. اگر یہی نہیں ہے تو قرآن، ہماری شریعت ایک اسلوب، ایک قانون ہمیں نہیں دیتی. جو قانون ہمیں دیا ہے ایک دوسرے کی عزت کی حفاظت کرنے کا ایک قانون ہے، وہ کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یعنی تم جب سلام کرتے ہو تو اس کی عزت، آبرو، ہر چیز کی حفاظت کا ذمہ لے رہے ہو نا. گویا کہ تم نے اس کی حفاظت کی ذمہ لے لیا ہے، اس کی عزت کا بھی ذمہ لے لیا. پھر تم 4 آدمیوں کے درمیان اس کی عزت کیسے اتار سکتے ہو، اس کی مذاق کیسے بنا سکتے ہو، جبکہ تم اس کو سلام کر کے اس کی حفاظت کا، اس کی عزت و آبرو کا ذمہ لے چکے ہو. اور آپس میں طعنہ نہ کرو، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش مت کرو. حالانکہ یہ چیز سب سے زیادہ پائی جاتی ہے. ایک آدمی دوسرے آدمی کو نیچا دکھانے کے لیے بہت زوروں سے لگا رہتا ہے، کسی بھی طریقے سے میں اس کو نیچا دکھا دوں. حالانکہ تم کسی کو نیچا نہیں دکھا سکتے. تم جسے نیچا دکھانے جا رہے ہو، جتنی کوشش تم اس کے نیچے دکھانے میں کر رہے ہو نا، اس سے زیادہ تم کہیں نیچے چلے جاتے ہو. اللہ پھر بھی اس کی عزت کو اوپر رکھتا ہے.
وَمَن لَّمْ يَتُوبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو توبہ نہ کریں تو وہی ظالم ہے. یعنی اگر ایسا کوئی آدمی کیسا کام کرتا ہے تو اس کو چاہیے کوئی ان کاموں سے توبہ کرے. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب رحیم. دیکھیے قرآن کہتا ہے یہ چیز جو ہے نا، یہ جو آیت کریمہ ہے یہ 99% ہمارے سماج میں یہ برائی پائی جاتی ہے. 99% جو میں کہہ رہا ہوں یہ بات سمجھ لینا. اے ایمان والو بہت گمانوں سے بچو، بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے، اور عیب نہ ڈھونڈو اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. کیا تم میں کوئی پسند رکھے گا کہ اپنے مرے بھائی کا گوشت کھائے؟ تو یہ تمہیں گوارا نہ ہوگا، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. دیکھو یہاں پر کتنی بڑی بات کہی. اے ایمان والو بہت گمانوں سے بچو. کسی آدمی کو دیکھا نہیں ترنت اس کے بارے میں سوالاتوں کا انبار ہمارے ذہن میں کھڑا ہو جا رہا ہے. صحیح ہے. جیسے مثال دوں، اگر کوئی آدمی چوراہے پہ کھڑا ہے تو دور سے آدمی دیکھنے والا 1000 سوال اپنے ذہن میں کھڑا کر لیتا ہے کہ پتہ نہیں کیوں کھڑا ہے، کیسے کھڑا ہے، کس کے انتظار میں کھڑا ہے، یوں کھڑا ہے، اوں کھڑا ہے، ہزاروں سوال. ارے وہ کیوں کھڑا ہے تمہیں اس سے کیا لینا دینا؟ ہو سکتا ہے کسی کا انتظار کر رہا ہو، کسی کا نہ کر رہا ہو. یہ جو حدیث کا میں نے قانون بتایا، آدمی کتنا بھی برا کی نہ ہو، قرآن حدیث یہ کہتی ہے ظن المؤمنین خیرا، تمہارا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس کے بارے میں بہترین گمان کرو، اچھا گمان کرو. اس لیے کہ بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر ایک بات کہوں، تم نے یہ گمان کر لیا کہ سڑک پہ کھڑا ہوا انسان کسی پتہ نہیں کس کا انتظار کر رہا ہے، اور وہ اپنی بیوی کا انتظار کر رہا ہو، کہ وہ اپنی بیوی کا انتظار کرو. تم نے غلط خیال بیٹھا لیا ذہن میں کہ یہ پتہ نہیں کس کا انتظار کر رہا ہے، اور جب انتظار کرتے ہوئے تم نے دیکھا کہ اس کی وہ اپنی بیوی کا انتظار کر رہا تھا تو تمہارا تو یہ گمان یہ گناہ ہو گیا نا. اس لیے برے گمانوں سے بچو اور عیب نہ ڈھونڈو، ایک دوسرے کے عیب نہ ڈھونڈو. یہ دیکھیے آدمی جو ہے غلطی، ایک بات کہتا ہوں، تم غلطی سے ایک غلطی کر کے دیکھو، غلطی سے ایک غلطی کر کے دیکھو، تمہارے اوپر ہزاروں جج کھڑے ہو جائیں گے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور ایک دوسرے کے عیب، تو آدمی اپنے عیب نہیں دیکھتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، دوسرے کے عیب ضرور ڈھونڈے گا. اپنے بارے میں تو بہت اچھا گمان رکھے گا مگر دوسرے کے عیب ضرور ڈھونڈے گا. اسے دوسرے کے عیب ڈھونڈنے کے لیے بڑی فرصتیں ملتی ہیں. اس لیے دوسرے کے عیب ڈھونڈنے سے بچو، دوسرے کے عیب ڈھونڈنے سے بچو. اس لیے اب حدیث پاک سن لو، اگر تم کسی کے عیب پر مطلع ہو گئے، تم نے ڈھونڈا اور تمہیں یا کسی کا عیب پتہ چل گیا اور تم نے اس کو عیب کو چھپا لیا، تم نے اس کے عیب کو چھپا لیا، تو اللہ رب العزت تمہارے جتنے عیب ہوں گے سب چھپا لے گا. اور قیامت کے دن جب تمہارے عیب سب کے سامنے کھولے جائیں گے، اگر تم نے دوسرے کے عیب سب جگہ پھیلائے ہیں تو قیامت کے دن حشر کے میدان میں تمہارے عیب بھی سب لوگوں کے سامنے کھول دے گا. وہ عیب جو کسی کو پتہ نہیں تھے، تم جانتے تھے، تمہارا رب جانتا تھا، کوئی دوسرا نہیں جانتا تھا، وہ عیب بھی حشر کے میدان میں سب کے سامنے رب کھول دے گا. اور تم نے اگر چھپائے ہیں تو تمہارے جتنے عیب ہیں، جتنے راز ہیں، اللہ رب العزت حشر کے میدان میں سب سے چھپا لے گا. اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. غیبت تو اچھی طرح سمجھتے ہیں نا، جسے کہتے ہیں چغل خوری. یہاں پر ایک بات کہہ دوں، یہ جس طریقے سے رواج ہمارے سماج میں ہے نا، اگر پچھلی امتوں کا حال لیں، جائزہ لیں، پچھلی امتوں کی جب تاریخ پڑھتے ہیں تو ان پر جو عذاب آئے ہیں نا، وہ ان عذابوں کا سبب بھی یہی چیز ہے جو بتایا جا رہا ہے. ان کے عذاب آنے کا، تباہ ہونے کی جو وجوہات ہیں وہ یہی ہیں: ایک دوسرے کے عیب ڈھونڈنا، غلط گمان رکھنا، چغلی کرنا، غیبت کرنا، یہ سب تھے. اس میں غیبت کرنے میں سب سے بڑا نقصان کیا ہوتا ہے پتہ؟ میں اگر غیبت کر رہا ہوں ان کی تو اس میں میرا نقصان ہے، میری نیکیاں ختم ہو رہی ہیں،
میں جل رہا ہوں، اندر گھٹ رہا ہوں، یہ بات دوسری رہی، میری نیکیاں کم ہو رہی ہیں اور ان کی نیکیوں میں اضافہ ہو رہا ہے، ان کی نیکیوں میں اضافہ ہو رہا ہے، بغیر کسی محنت کے ہوئے ان کی نیکیوں میں اضافہ ہو گیا۔ ہاں تو اگر یہ غیبت کر رہے ہو تو اب دیکھیے سزا کیا چیز ہے۔ اس آیت کے اس ٹکڑے کو سن کر کے کہ آدمی کو سمجھ جانا چاہیے کہ کوئی بھی بات کہنے سے پہلے 10 بار سوچنا چاہیے۔ ایحب احدکم، اگر تم یہ سب کرتے ہو، عیب ڈھونڈتے ہو، چغل خوری کرتے ہو، غیبت کرتے ہو، تمہارے اندر یہ عیب پائے جاتے ہیں، اگر پائے جاتے ہیں تو یہ ہے، کیا تم پسند کرو گے کہ اپنے مرے بھائی کا گوشت کھائے؟ اگر کوئی آدمی کرتا ہے ایسا کام تو اس کے لیے سزا یہ ہے کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ کیا کوئی مردار کا گوشت کھائے گا؟ جب کوئی مردار کا گوشت کھانے کے لیے تیار نہیں ہے تو غیبت کیوں کر رہا ہے، چغل خوری کیوں کر رہا ہے؟ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے، دل کو ہلا دینے والی بات ہے۔ اگر چغل خوری کر رہے ہیں تو گویا ہم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں۔ ایک اللہ والے کا ایک واقعہ ذہن میں آیا میرا بھی، ایک اللہ والے بھیک مانگنے نکلے، نوجوان تھے، ہٹے کٹے تھے، اس وقت کے ولی بھی تھے ایک، انہوں نے دل میں یہ خیال کیا کہ یہ جو ہے کتنے اچھے ہیں اور بھیک مانگ رہے ہیں، چاہیے تھا انہیں کما کے کھانا چاہیے تھا، بس یہ گمان کر کے رات کو سو گئے۔ تو رات میں انہیں الہام ہوا کہ تم نے میرے بندے کو تکلیف پہنچائی ہے، تم نے میرے بندے کی تکلیف پہنچائی ہے اور جاؤ ان سے معافی مانگو۔ وہ اٹھے اور اس فقیر کو تلاش کیا تو فقیر نے کہا کیا ہوا، مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا اچھا نہیں ہے کیا؟ مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا اچھا نہیں ہے کیا؟ تو معافی مانگی، کہا میں اللہ تمہیں معاف کرے، میں نے بھی تمہیں معاف کیا۔ اس لیے کہا ہے کہ کسی کے بارے میں غلط کچھ بھی کہنے سے پہلے سوچو۔ وہ اللہ والے تھے جو معافی مانگنے چلے گئے۔ آج کے دور میں کوئی کسی کے پاس معافی مانگنے جاتا ہے، ابھی عید آئے گی تو واٹس ایپ پہ ضرور بھیج دے گا مجھے معاف کر دو۔ صحیح بات ہے یہ، ہم لوگ جو ہے رشتہ داری کم نبھا رہے ہیں، ایک دوسرے کے گھر جا کر کے ان کی خیریت معلوم کرنا یہ تو بہت کم رہ گیا۔ اب جو ہے اگر کوئی رشتہ داری نبھا رہا ہے تو یہ انگوٹھے اور یہ موبائل، اور کوئی دوسرا راستہ ہے نہیں کہ ہم اپنی رشتہ داریاں یا اپنے دوست احباب کی جو نبھا رہے ہوں، یا انگوٹھے ہمارے رشتہ داریاں نبھا رہے ہیں، میں اسے چھوڑ دیا، اس نے دیکھ لیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر جانے دو۔ ایاک اللحم اخی، اپنے مرے بھائی کا گوشت کھائے تو یہ تمہیں گوارا نہ ہوگا، کوئی بھی یہ پسند نہیں کرے گا۔ فکرہتموہ، تو یہ تمہیں گوارا نہیں ہوگا۔ واتقوا اللہ، تو اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ بس اتنا ہی۔ اور اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں شاخیں اور قبیلے کیا کہ آپس میں پہچان رکھو، سمجھے؟ ایک دوسرے کی پہچان بھی رکھی ہے کہ ایک دوسرے کو پہچانو۔ بے شک اللہ کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے۔ یہ نہیں کہ تم اچھے حسب و نسب والے ہو تو تم اللہ کے نزدیک زیادہ پسند ہو، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ بندہ وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے، متقی ہے، عیبوں سے بچنے والا ہے، نیکیاں کرنے والا ہے، تقوی اختیار کرنے والا ہے، وہی بندہ رب کو بہت زیادہ پسند ہے، کسی کے حسب و نسب سے زیادہ پسند نہیں ہے۔ بے شک اللہ جاننے والا اور خبردار ہے۔